تفریح کو ختم کیجیے، حضرت کا خطاب سماعت کیجیے۔ منبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام و سادات اعظام اور معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی حبیبہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے روز ازل تمام انبیاء کرام کی ایک بزم قائم کر کے یہ ارشاد فرما دیا، اے میرے انبیاء کرام، اگر آپ لوگ کی حیات ظاہری میں میرے یہ برگزیدہ بندے تشریف لے آئیں، میرے یہ پیارے محبوب تشریف لے آئیں، تو آپ سب لوگوں کو ان پر ایمان لانا پڑے گا اور ان کی مدد و نصرت کرنی ہوگی۔ ذرا سوچئے کہ رب نے اپنے محبوب کی عصمت کی حفاظت، ان کے ناموس کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے اپنے محبوب بندے انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا۔ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ کے چچا آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ پیارے بھتیجے کہہ کر نہیں پکارتے بلکہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں؟ آپ کے بھائی حضرت علی تشریف لاتے ہیں تو وہ بھائی جان کہہ کے نہیں پکارتے ہیں، یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ کیا آپ کی ناموس کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ کے خسر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں تو وہ بھی یا رسول اللہ کہہ کے پکار رہے ہیں؟ آپ کی عظمتوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین آپ سے اگر مخاطب ہوتی ہیں تو وہ پیارے شوہر یا فاطمہ کے والد کہہ کے نہیں پکارتی ہیں بلکہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارتی ہیں۔ یہ میرے آقا کی عظمت اور ان کے ناموس کی حفاظت ہے۔ صحابہ کرام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کیسے کی ہے؟ ذرا سوچئے کہ ایک عظیم جنگ یمامہ ہوئی،
جس میں 70 حفاظ صحابہ شہید کر دیے گئے. وہ عظیم جنگ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو خلیفہ رسول اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ سارے لوگوں کو اس کے خلاف جہاد کے لیے نکلنا ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر گیا ہے اور مسیلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کو تہبالہ کر دیا. ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف جہاد کیا گیا. اسی طریقے سے دیکھیں، آج ناموس کے نام پر عجب حال ہے. ناموس حفاظت کے لیے اسے دعوت دی جاتی ہے، اس سے اتحاد کا اعلان کیا جاتا ہے جو رسول پاک کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. ناموس کے حفاظت کے لیے اسے اپنی محفل میں بلایا جاتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ہزاروں خدا کی عبادت کرتا ہے. ناموس کی حفاظت کے لیے ایسے شخص کو اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے جو خود رسالت کے دعوے دار اور نبوت کے دعوے دار کہلاتے ہیں. قادیانیوں کو دعوت دی جاتی ہے، نیچریت کو دعوت دی جاتی ہے، دیوبندیت کو دعوت دی جاتی ہے، وہابیت کو دعوت دی جاتی ہے، رافضیت کو دعوت دی جاتی ہے، یہاں تک کہ مشرکین کو بھی دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ تم ہم سب مل کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر مذہب کے جو مقتدر لوگ ہیں ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ذرا سوچئے یہ کون سا طریقہ ہے ناموس کی حفاظت کا؟ یہ ناموس کی حفاظت کا طریقہ نہیں ہے. ناموس کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ناموس کی حفاظت کرنی ہے تو جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائی گے. ناموس رسالت کی حفاظت کرنی ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. ناموس رسالت کی حفاظت کرنی ہے تو احکام شریعت کی پابندی کرنی پڑے گی، تب جا کر کہیں آپ سچے مسلمان ہوں گے اور ناموس رسالت کی حفاظت کریں گے. اسی لیے جب دیکھتے ہیں ہم ماضی قریب میں تو جو سب سے بڑے محافظ ناموس رسالت ہیں وہ سرکار سیدنا اعلی حضرت ہیں. وہ سیدنا سرکار اعلی حضرت جنہوں نے اپنی پوری زندگی کا لمحہ لمحہ ناموس رسالت کے لیے وقف کر دیا، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے وقف کر دیا، اور کوئی بھی باطل فرقہ ان کے سامنے ٹک نہ پایا. جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اس کا دندان شکن جواب دیا ہے. یہاں تک کہ ایک موقع پر حضرت سیدنا صدر الافاضل علیہ رحمت و رضوان آ کر بارگاہ اعلی حضرت میں عرض کرتے ہیں حضور قلم میں کچھ نرمی پیدا کرے تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں. ارشاد فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں صرف قلم ہے، خدا کی قسم اگر تلوار ہوتی تو میں ان کی گردنیں سر سے جدا کر دیتا. یہ قلم ہے پھر میں اس کو روک نہیں سکتا ہوں. یہ ناموس تحفظ ناموس رسالت کا طریقہ ہے. آج ضرورت ہے اس طرف ہمیں توجہ دینے کی. دعا ہے بارگاہ رب العزت میں کہ سرکار اعلی حضرت کے طریقے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.